سورۃ التحریم آیات نمبر 12 ہے۔ سورت کی آخر میں اللہ رب العزت نے کافروں اور مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثالیں بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال تھی۔ یہ دونوں عورتیں اللہ کی دو جلیل القدر پیغمبروں کی نکاح میں تھی، مگر ایمان سے خالی تھی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ التحریم آیات نمبر 12 ہے۔ سورت کی آخر میں اللہ رب العزت نے کافروں اور مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثالیں بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال تھی۔ یہ دونوں عورتیں اللہ کی دو جلیل القدر پیغمبروں کی نکاح میں تھی، مگر ایمان سے خالی تھی، جس کی وجہ سے وہ کفار کی ساتھی جہنم میں رسید ہوئے اور اللہ کی پیغمبر ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال اللہ نے اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی کہ دیکھو، وہ ایسے جابر بادشاہ کی گھر میں تھی جس نے لاکھوں بچوں محض اس لیے قتل کروا دی کہ کہیں اللہ کا وہ نبی نہ پیدا ہو جائے جو توحید کا پرچم لے کر اٹھے اور میری سلطنت کو نیست نابود کر دے۔ اسی وجہ سے وہ لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا۔ اتنی سنگین حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان لانا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا آخر دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا
کوئی آسان بات نہیں تھا، بہت بڑا کارنامہ اور بہت مشکل مرحلے تھے۔ اس سے تمام اہل ایمان کو سمجھانا مقصد ہے کہ ان کی ایمان میں کسی حالت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، کتنا ہی مصیبتیں کیوں نہ آئے، کتنا ہی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخت حالت کیوں نہ ہو، ایمان میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آنا چاہیے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر مشکلات کو عبور کرتے ہوئے، بلکہ اپنے جان سے بھی ہاتھ دھو لی، لیکن ایمان اور ایمان مضبوط راسخ ایمان والے تھے اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، اپنے ایمان کے اوپر کسی قسم کی کوئی لغزش آنے نہیں دی۔ اب میرے دوستوں، آج اس آخری آیات میں ایک اور مومنہ عورت حضرت مریم علیہ السلام کی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی ہے۔ آپ کی والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے ہم نام یعنی مریم بنت عمران تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد کے نام بھی عمران تھے۔ یہ دونوں عمران اللہ کی پیغمبر تو نہیں تھے، مگر نہایت نیک اور عبادت گزار اور اللہ کی ولی تھے۔ بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران وہ نماز کے لیے پیش امام تھے، امامت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مریم کی پیدائش کا حال اللہ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا، ان کی پرورش اور کرامت کا ذکر بھی آتا ہے۔ مریم بنت کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے بیٹی کو دے دی، عمران نے۔ ان کی پیدائش کے متعلق قرآن مجید کی صورتوں نے ان کی حال کو بیان کیے ہیں۔ اب ان کی پرورش اور ان کی کرامت کا ذکر آتا ہے۔ پھر جب آپ جوان ہوئے تو اللہ نے آپ کو بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان فرزند عطا کیا، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور صاحب کتاب اور رسول ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام خود ایک امام صاحب کی بیٹی تھی، اللہ کے ولی بھی تھے، وہ بہت بڑی عبادت گزار اللہ کی بندوں میں سے تھے۔ اور اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کی، اور جن کی بطن میں سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمایا بغیر باپ کی، ایک عظیم الشان فرزند عطا کیا جو اللہ کے جلیل قدر پیغمبر اور پھر صاحب کتاب اور رسول بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کی اور ماں کی محض کھنکھناتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق
بغیر باپ کی پیدا کی اللہ نے، بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی تکلیف بغیر باپ کی ہوئے۔ حضرت مریم کے نام پر قرآن میں ایک مستقل سورت موجود ہے، سورت المریم، اور آپ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورت آل عمران، سورت النساء، سورت المائدہ، سورت المؤمنون میں بھی، اور یہاں اس سورت میں بھی موجود ہے، سورت التحریم کے اندر۔ یہ دو قسم کی مثالیں اللہ نے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے سے اچھے صحبت، شاعر بولتے ہیں کہ بھائی صحبت صالح تو رسالے کند، صحبت تالے تو لتارے کند، یہ اچھے صحبت پانے والے کی جو نیکار لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہیں گے تو نیکار بنے گا، اور غلط لوگوں کی صحبت رہے گا تو وہ غلط بنے گا۔ مگر یہاں اللہ نے دو مثالیں پیش کی ہیں کہ دیکھو غلط لوگوں کی صحبت میں رہنے کی باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرما رہے کہ جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارے رب سے میں سب سے بڑا رب ہوں، اور سب سے بڑے ظالم اور انتہا درجے کی بدکار اپنی آپ کو رب سے سب سے بڑا رب کہا، ربوبیت کی دعویٰ کیا، اتنی بڑی کافر اور ظالم لاکھوں بچوں کی قتل کرنے والے فرعون، اس کی گھر کے اندر اس کی صحبت میں رہنے کی باوجود بھی ان کی ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی لرزش نہیں آئی۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر اچھا بننا، نیکار لوگوں کی صحبت میں رہ کر نیکار بننا، یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر، کافروں کی صحبت میں رہ کر، ظالم اور قاتلوں کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور راسخ ایمان والے بننا اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی مثال اللہ نے بیان پیش کی، اللہ نے بہت بڑی مثال پیش کی ہے۔ یہ بعض اوقات اچھی سے اچھی صحبت بھی کسی شخص کے لیے کارآمد نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بدترین ماحول میں رہ کر بھی انسان کمال درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں کیا فرما کہ بدترین ماحول میں رہ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کے خاندان میں سے تھے، اور اس کی جتنی عزیز و اقارب تھے، اس کی خاندان میں سے کوئی بھی ایک افراد ایک بندے حضرت آسیہ کی حمایت کے لیے نہیں آتے تھے۔ فرعون ہر قسم کی تشدد، ہر قسم کی سختیاں، ہر قسم کی مشکلات میں مبتلا کر رکھے تھے، مبتلا کر کے رکھا تھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، لیکن اس کی باوجود بھی جو ایمان پر ثابت قدم رہا۔ تو اس بدترین ماحول میں رہ کر انسان کا کمال درجہ حاصل کرنا آسان بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سے بڑھ کر اچھی صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دین کی تبلیغ کی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اللہ کے نبی تھے۔ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ ہمارے ثانی باپ ہے، اس کائنات کی انسانیت کے لیے ثانی باپ تھے، کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔
اور ان کی صحبت میں رہ کر وہ اچھے نہیں بنے. کافرہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور بالآخر ایمان سے وہ محروم ہو کر جہنم رسید ہوئے. وہ کافروں کے ساتھ جہنم رسید ہوئے. ادھر فرعون جیسے جابر حکمران کی بیوی آسیہ بدترین ماحول میں رہ کر بھی ایمان پر قائم رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے اور راسخ الایمان والے بنے. تو اصل بات تو اس وقت ہوتی ہے جب ماحول انتہائی بدتر سے بدتر ہو، معاشرہ انتہائی مشکلات میں اور بدترین صورتحال ہو معاشرہ کی. تو اس صورت میں اپنے ایمان کا بچانا اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمایا. فرعون جس سے بدترین انسان اور کافر، ظالم، قتل، جنہوں نے ظلم کی بربریت برپا کر کے رکھا تھا، ایسے بندے کی ماتحت میں رہ کر ثابت قدم، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، اپنے قدموں کو جمی رکھنا آسان بات نہیں تھی. اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. اللہ نے آل ایمان کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بیان فرمائی، اور وہی مریم الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی. یہاں پر توجہ کی بات یہ ہے کہ میرے دوستوں، سورۃ الانبیاء میں یہ مؤنث کا صیغہ آیا، اور فی کا مرجع کیا ہے؟ اس کی اشارہ، اور یہاں پر یہ فی مذکر کی صیغہ آیا. مطلب یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو یہ نحو صرف کی بات ہے. اس کا مطلب کہ فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا. سورۃ الانبیاء آیات نمبر 91-91 میں فرجہا لفظ کے معنی مقام شہوت اور غریبان بھی ہوتی ہیں. یہاں لفظ خوف و خطرے کے مقام پر بھی بولا جاتی ہیں. جب بہت زیادہ خوف و خطرے ہوتے ہیں تو اس وقت میں اسے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کی فرج یعنی گریبان میں ایک روح پھونکی. تو فرماتے ہیں جسے سورہ مریم میں ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنے روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو کمال درجے کی حسین اور جمیل اور متشکل ہو کر آیا. بڑے حسین اور جمیل صورت کو لے کر حضرت مریم علیہ السلام کی سامنے پیش ہوا. آپ پریشان ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام، اور اللہ کی پناہ چاہی کہ جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بھائی ایک حسین، نوجوان، خوبصورت جبرائیل علیہ السلام
جب دروازہ ٹکٹکایا آپ دیکھیں تو ڈرنے والی بات ہے، خوف والی بات ہو، عورت اکیلی ہو، عورت اکیلی ہو، کوئی نہ، اللہ اور اس کی رب کے درمیان جبرائیل علیہ السلام حائل تھے، تشریف لائے، مریم علیہ السلام ڈر گئی کہ بات کیا ہے، اتنا حسین جمیل صورت لے کر دروازہ ٹکٹکانا اور ان کی قریب پہنچنا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، مرضی سے نہیں، اللہ نے بھیجی ہے جبرائیل علیہ السلام کو۔ پھر جب مریم علیہ السلام انتہائی خوف و خطرے میں پڑی، ڈری ہوئی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، سورۃ المریم آیات نمبر 19 میں، کہ میں تو تیرے پروردگار کا پرستادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مجھے تیرے طرف کمال درجے کا ایک فرزند عطا فرمانے والا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بسوں ہوں۔ پھر فرشتے نے حضرت مریم کی گریبان میں پھونک دی۔ ان کا پھونک دینا مقصد اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، جو روح اللہ کی طرف سے آئی۔ فرماتے کہ فنفخنا فیہ من روحنا، کہ بہرحال مراد سے یہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنے ناموس کی حفاظت کی، اور نہ تو انہوں نے نکاح کیا اور نہ ہی بدکاری کے ذریعے اپنے ناموس پر آنچ آنے دی۔ وہ تو خوفزدہ ہو گئی تھی، اتنی حسین اور خوبصورت شکل و صورت کو لے کر جو تشریف لائی جبرائیل علیہ السلام، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا، اپنے عصمت کی حفاظت کرنا، پھر ڈر بھی جانا، اور پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگا کہ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے بھیجے ہیں کہ تمہیں اللہ ایک عظیم الشان نیک اولاد عطا فرمانے والا ہے۔ وہ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نہ ہی نکاح کیے ہیں، نہ ہی اپنے نام اور کیا فرمایا، اپنے ناموس کی حفاظت کی، اور پھر بدکاری کے ذریعے سے اپنے ناموس پر آنچ آنے دی، تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کی گریبان میں ایک روح پھونک دی، اور عصمت اور ناموس کی حفاظت بھی کمال درجے کی صفت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس سے پوری طرح متصف تھے کہ اگرچہ مرد کی ناموس کی حفاظت بھی ضروری ہے، تاہم عورت کے لیے بطریق اولا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی ممکنہ خرابی کی صورت میں عورت کے لیے زیادہ کبھی فیل ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، سورۃ القصص کے اندر آیات نمبر 25 ان میں سے ایک نہایت حیاداری کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے چہرہ اور شکل کو نیچے کرتے ہوئے، یہ لوگ اپنے ہونٹوں کو پانی پلا کر بہت اونچی ایک پتھر اس کے اوپر کنواں کے اوپر ڈال دی تاکہ وہ ہٹا نہیں پائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر کہنے لگا کہ ہم پانی لینے کے لیے آئے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ ان لوگوں نے جو ہے نا اس کے اوپر ایک پتھر اٹھا دی، اور یہ لڑکیاں تھیں، اٹھا تو نہیں سکتی تھی، لیکن شکل صورت ان کے نیچے کی طرف تھی۔ شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹا کر ان کو پانی بھر کے دیے۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ عورت کی خلاف فطرت آزادی بڑی خطرناک ہوتی ہے،
خلاف فطرت آزادی بڑے خطرناک ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو حفاظت کرنا، اپنے عصمت کی حفاظت کرنی. اتنی حسین اور خوبصورت نوجوان اتنے اچھے چہرہ اور شکل کو لے کر جب حضرت مریم علیہ السلام کی سامنے پیش ہوئے اور پھر وہ ڈر گئے. ڈرنا تو تھا ہی ہے بھائی. پھر جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں تمہارے طرف سے بھیجے ہوا ہوں اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی حکم ہوئے ان کی گریبان میں پھونک دی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آج تو میرے دوستوں دیکھیں بات ہی کہ عورتوں کی آزادی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یورپ کنٹری والے، امریکہ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہیروئن بنایا، یہ ہیروئن کی مشین کو کس نے ایجاد کیا؟ چرس کی مشین کس نے ایجاد کیا؟ امریکہ نے ایجاد کیا، یورپ کنٹری نے ایجاد کیا، غیر مسلموں نے ایجاد کیا. یہ سارے چیزیں کوئی مسلمان ملک میں یہ چیزیں نہیں بنا. ہیروئن بنانے والے کس سے بناتے ہیں؟ ان کی طریقہ کے مطابق یہ سارے مشینری ان لوگوں نے تیار کیا. اور جب معاشرہ خراب ہونے لگے، بگڑنے لگے، تو پھر اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ لوگ بگڑنا شروع کیا کہ بھائی اس کو بند کرو. افغانستان کے اوپر میں پابندی شروع کر دیا کہ آپ ان کی فصلیں کاشت بند کرنا ضروری ہے. اب ہیروئن 1 کروڑ میں بک رہے. اب دیکھو اس کے اوپر پابندی پوری دنیا میں لگے ہوئے. اب ایسے مشینیں بنائے ان لوگوں نے اس کر کہ بھائی کوئی کیپسول کی صورت میں ان کی پیٹ کے اندر تو ہیروئن نہیں موجود ہے، اس کو بھی ختم کرو. برائیاں سب سے پہلے ان لوگوں نے شروع کی اور مشینری سب سے پہلے ان لوگوں نے بنایا. اب جب لوگ برائی کی طرف نکل پڑے پھر اس کے اوپر میں پابندی لگا دی. تو اب ذکر سورہ آل عمران میں اللہ نے میثاق النبیین کا ذکر فرمایا، میثاق النبیین کا، کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کے روح کو اکٹھا فرمایا اور پھر ان سے عہد لیا کہ جب میری کتاب اور حکمت تمہارے پاس آ جائے تو پھر تمہارے پاس وہ رسول بھی آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے. فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. حضرت مریم علیہ السلام دونوں چیزوں میں پیش تھے کہ نبیوں کے اوپر ایمان بھی لے کر آیا اور اللہ کی کتاب کو بھی تصدیق کی. آگے دیکھیں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عہد کے لیے روح کی جب اجتماع کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انبیاء کے روح کی نورانی چہروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی. اللہ نے تمام عالم ارواح میں تمام روح کو جمع کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث شریف میں آتے ہیں، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے کہ اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ان عالم ارواح کے اندر موجود تھے. اس سے مطلب کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی بطن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی پیدا فرمائیں گے، اور یہ روح کیا ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور جبرائیل کو کہا کہ تم ان کی گریبان میں پھونک دو، اور یہ اللہ کے حکم ان کی بطن کے اندر آ کر داخل ہو گئے. ماں اللہ کی ولی اور نانا مسجد کی پیش امام وہ بھی اللہ کی ولی، مریم علیہ السلام کا والد محترم عمران، اور پھر بیٹا ایک جلیل القدر اللہ کے پیغمبر اور صاحب کتاب بھی تھے. میرے دوستوں آپ فرمایا وقت ہو گئی، تھوڑی سی ایک بات ہی کہ اصلاح کی 5 درجات ہے. بچوں کی اصلاح کہاں پر ہوتے ہیں؟ مکتب کے اندر. سب سے پہلے جب بچہ 3 سال کی ہوتی ہے زبان کھولتے ہیں بچوں کو کلمہ سکھاؤ، پھر مکتب کی طرف بھیجو، اللہ کی قرآن قاعدہ شروع کرواؤ، پھر اس کی بعد اما پارا، پھر اس کی بعد قرآن مجید. پھر وہ مکتب میں بچوں کی اصلاح ہوتی ہے. اور ڈاکوؤں کی اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ جیل خانہ کے اندر. لیکن آج کل ہمارے یہاں جیل خانہ میں
डाकुओं को जब बिसते हैं तो वो बड़ा बदमाश बनकर आता है। वो डाकू इस्लाह तो उसकी जेल खाना में होना चाहिए, लेकिन वो बड़े डाकू बनकर आता है। औरतों की इस्लाह घर में होती है, घर से बाहर औरतों की इस्लाह नहीं होती। जैसे गाड़ी की टायर के अंदर ट्यूब होती है, तो औरत ही एक गाड़ी की ट्यूब की मानद है। अगर वो ट्यूब बाहर होगा वो पंचर हो गया ना। तो लिहाजा औरतों की जो माहौल है वो उनकी इस्लाह कहां होती है? घर के अंदर। आजकल जो मखलूक निजाम है तालीम के लिए कोई मना नहीं करती है। अल्लाह की कुरान या रसूल की हदीस में या कोई उलमा, कोई मुफस्सिर किराम, कोई मुफ्तियान दिन को मना फरमाते नहीं। मखलूत नहीं होना चाहिए। तो मखलूत होने से माहौल में बिगाड़ पैदा होती है। अब इसी तरीके से फरमाया भाई कि औरतों को इतनी आजादी नहीं दो कि भाई मर्द और औरतें सारे एक साथ मखलूत निजाम पे रहे। चौथी नंबर फरमाया कि भाई नौजवानों की इस्लाह किससे होती है? इल्म से। नौजवानों की इस्लाह इल्म से होती है। और फिर उसकी बाद बूढ़ों की इस्लाह कहां पे होता है? मस्जिदों में। कि जाओ मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करो, मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह करो। मगर माशाल्लाह बूढ़ों में से भी ऐसे जो ज़ईफ उम्र, तो बूढ़े अगर आगे मस्जिद को जीना इमाम की, मुअज्जिन की और खादिमों की जीना हराम कर देते हैं। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। भाई आप मस्जिद में है, अल्लाह अल्लाह करो एक कोने में बैठकर। कोई मस्जिद की, इमाम की, मुअज्जिन की, खादिमों की और हर मुसल्लियों के पीछे लगते हो। आपको अल्लाह ने बोला कि भाई ये इस्लाह है अल्लाह के रसूल के हदीस में कि आप मस्जिद के अंदर अल्लाह अल्लाह करते रहो, बस आपका यही काम है। अब मस्जिद जाओ, ये आपकी इस्लाह है। तो मेरे दोस्तों बात यह है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि उम्मतुन सिद्दीका, कि वो सिद्दीका भी है जो नबूवत से पहले नबूवत की बात दूसरे दर्जा की है, और जिनकी बतन से अल्लाह ने ऐसे एक नबी को बनाया जो साहिब किताब और रसूल और पैगंबर थे, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। बात यह है कि बुरी माहौल में रहकर भी बंदे अच्छे बन सकते हैं। अच्छी बनना उनके लिए अपने ईमान की हिफाजत करना, जैसे हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल पेश की है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और अच्छी माहौल में रहकर भी इंसान बिगड़ जाती हैं, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अहलिया काफिरा थी और हजरत जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इन दोनों काफिरा थी और वो जहन्नम रसीद हुए काफिरों की साथ में। तो कहा कि अच्छे माल मिलने के बावजूद भी वो अपने को इस्लाह नहीं कर पाया। तो इस्लाह करना, ये बुरी माहौल में रहकर भी इस्लाह करना, अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हर किस्म की बुरे माहौलों से भी अल्लाह पाक परवरदिगार रहकर हमें अपने आप को इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।